السلام علیکم، میرا نام ہے جویریہ عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں تختی آن لائن۔ جاپان، یو ایس اے، چائنا، انڈیا اور رشیا کے بعد چاند پر لینڈ کرنے والا دنیا کا 5واں ملک بن چکا ہے۔ لیکن جب جاپان کے اسپیس کرافٹ نے چاند پر لینڈ کیا تو اسے بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ اس لینڈر نے اپنی سیٹ کی ہوئی اورینٹیشن سے تھوڑا سا الٹا لینڈ کیا، جس کی وجہ سے اس کے سولر پینلز نے کام کرنا چھوڑ دیا اور اسے جو سب سے بڑا مسئلہ فیس کرنا پڑا وہ پاور کا تھا۔ لیکن جاپان کے لیے خوشخبری یہ تھی کہ تقریباً 10 دن تک پاور کے مسئلے کا سامنا کرنے کے بعد لینڈر کے ساتھ جاپانی اسپیس ایجنسی جیکسا کا رابطہ بحال ہو گیا۔ اس لینڈر کا نام اسمارٹ لینڈر فار انویسٹیگیٹنگ مون ہے، جس کی شارٹ فارم سلم ہے۔ اس لینڈر کو چاند کے ایک مخصوص حصے کا مشاہدہ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تقریباً 10 دن تک بند رہنے کے بعد یہ لینڈر اب اپنا کام بخوبی سر انجام دے رہا ہے، جو جاپان کے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اس لینڈر کا مقصد چاند پر انسانیت کے لیے ریسورسز اور انسانوں کے سروائیول کے لیے نئی اپرچونٹی کی تلاش ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اس لینڈر کی طرف سے لی گئی چاند کی کچھ تصاویر کے متعلق بات کریں گے۔ ہم یہ بھی جانیں گے کہ آخر جاپان کی ایرو اسپیس ایجنسی جیکسا کی ٹیم کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ لینڈر مستقبل میں بھی ہمیں چاند کے متعلق کیا معلومات فراہم کرنے جا رہا ہے۔ ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ مشن اتنی اہمیت کا حامل کیوں ہے۔ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر کیسے الٹا لینڈ کرنے اور پاور لوز کرنے کے بعد اس لینڈر نے واپسی کی اور کیسے اس کا جیکسا کے ساتھ رابطہ بحال ہوا۔ دراصل اس لینڈر پر سولر پینل لگائے گئے تھے جو سورج کی روشنی میں الیکٹریسٹی پیدا کر سکتے تھے، لیکن جب اس نے لینڈ کیا تو تھوڑا سا الٹا لینڈ کرنے کی وجہ سے اس پر لگے سولر پینلز پر سورج کی روشنی ٹھیک سے نہیں پڑ رہی تھی، جس سے کہ وہ بجلی پیدا کر سکیں۔ اس لیے جیکسا نے فیصلہ کیا کہ لینڈر کو بند کر دیا جائے اور سورج کے اینگل کے بدلنے کا انتظار کیا جائے۔ تقریباً 10 دن بند رہنے کے بعد جب چاند کے مغربی حصے پر روشنی پڑنے لگی تو لینڈر نے چارج ہونا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں لینڈر خود بخود ری سٹارٹ ہو گیا اور اس کا جیکسا کے ساتھ رابطہ بحال ہو گیا۔ اس لینڈر نے اپنا ملٹی بینڈ کیمرہ استعمال کر کے چاند کی کچھ تصاویر لیں اور انہیں زمین پر بھیجا۔ ان میں سے ایک تصویر ایک چٹان کی ہے جسے جیکسا کی طرف سے ٹوائے پوڈل کا نام دیا گیا ہے۔ اس لینڈر کی طرف سے ایک اور تصویر بھیجی گئی جس میں چاند پر مختلف سائز اور شیپس کی چٹانیں نظر آ رہی ہیں، جنہیں جیکسا کی طرف سے مختلف نام دیے گئے، جیسا کہ شیبا، بل ڈاگ، گائکن، اینو۔ یہ تصویریں چاند کے ایک مخصوص حصے یعنی شائلی کریٹر کی وسعت اور پیچیدگی کو ظاہر کرتی ہیں۔ چاند کے اس حصے کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہاں چاند کا اندرونی حصہ یعنی مینٹل چاند کی سطح پر نظر آتی ہے۔ چاند کی مینٹل اس کی کرسٹ کے اندر بہت گہرائی میں موجود ہے اور سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ اس کے متعلق جان کر ہم چاند کے اوریجن اور اس میں ہونے والے ارتقاء کے عمل کو سمجھ سکتے ہیں۔ لینڈر کی بھیجی ہوئی تصاویر اس کی اپنی پوزیشن اور لوکیشن کو بھی واضح کر رہی ہیں۔ ان تصویروں کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس لینڈر نے اپنے اصل ٹارگٹ سے تقریباً 55 میٹر دور لینڈ کیا، لیکن اس کے باوجود یہ چاند پر لینڈ کرنے والے مشنز کی تاریخ میں سب سے پریسائز لینڈنگ ہے۔ اب ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ مستقبل میں یہ لینڈر ہمیں چاند کے متعلق کیا کچھ بتانے جا رہا ہے۔ آخر اس کا موجودہ سٹیٹس اور کنڈیشن کیا ہے اور اس مشن کا دورانیہ کتنا ہے۔ جیکسا کے مطابق لینڈر کے پاس بہت کم مقدار میں پروپیلنٹ موجود ہے اور اسے دوسری بار لینڈ کرنے یا تھرسٹ کو استعمال کر کے اپنی پوزیشن چینج کرنے کے لیے ڈیزائن نہیں کیا گیا، اس لیے کہ لینڈر اسی لوکیشن اور اسی پوزیشن میں رہ کر اپنے ملٹی بینڈ کیمرہ اور دوسرے انسٹرومنٹس کو استعمال کر کے چاند کی سرفیس کا مشاہدہ کرے گا۔ اس میں لیزر ملٹی میٹر، لیزر رینج فائنڈر اور تھرمامیٹر لگا ہوا ہے جو فاصلہ، شیپ اور ٹیمپریچر کو ماپنے کے کام آتے ہیں۔ اس مشن کا دورانیہ 6 ماہ کا ہے۔ یہ جولائی 2024 کے آخر تک کام کرتا رہے گا اور اس کے بعد یہ پھر سے اپنی پاور لوز کر دے گا۔ اس لینڈر کے ساتھ 2 پروب بھی لگے ہوئے تھے جو لینڈنگ کے بعد اس سے الگ ہو گئے۔ یہ پروب زمین کے ساتھ رابطے میں ہیں اور اپنا کام کر رہے ہیں۔ اس میں سے ایک پروب کا نام ٹرانسمیٹر پروب ہے اور یہ لینڈر سے تقریباً 100 میٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ یہ پروب لینڈر سے سگنل لے کر انہیں زمین تک بھیج رہا ہے۔ دوسرے پروب کا نام منی روور پروب ہے۔ یہ لینڈر سے تقریباً 50 میٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔
یہ چاند کی سطح پر حرکت کرتے ہوئے تصاویر بنا رہا ہے۔ حیران کن طور پر یہ منی روور اپنی شکل کو تبدیل کر سکتا ہے، یعنی یہ ہے تو اسفیئر شیپ کا جیسے گیند ہوتی ہے، لیکن یہ اپنی شیپ کو ڈسک میں بھی بدل سکتا ہے۔ یہ منی روور تقریباً 3 مہینے تک کام کرے گا اور اس کے بعد اس کی بیٹری ختم ہو جائے گی۔ سلم لینڈر اور اس کے دونوں پروبز کا مشن چاند پر موجود شائلی کریٹر کے متعلق معلومات اکٹھی کرنا ہے۔ اس کا مقصد چاند پر پانی اور دوسرے ایلیمنٹس کی تلاش کرنا بھی ہے جو مستقبل میں انسانوں کے وہاں رہنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا۔ اس کا مقصد چاند کے اوریجن اور اس کی ایویلویشن کے بارے میں پتہ لگانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا مقصد یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ چاند زمین سے کس طرح مختلف ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس لینڈر نے اپنی جرنی میں کیا کیا مشکلات فیس کی۔ اس لینڈر کو اپنے سفر کے دوران بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس لینڈر کو 29 اگست 2023 لانچ کیا گیا اور یہ تقریباً 4 مہینوں کے مسلسل سفر کے بعد 25 دسمبر 2023 کو چاند کے مدار میں داخل ہوا۔ اس کے بعد اس نے لینڈ کرنے کی تیاریاں شروع کر دی۔ جیگزا کے مطابق اسے آپٹیکل نیویگیشن سسٹم کا استعمال کرتے ہوئے بآسانی چاند کی سطح پر لینڈ کرنا تھا، لیکن اس کا ایک انجن وقت پر سٹارٹ نہ ہو سکا، جس کی وجہ سے اس نے اپنا کنٹرول کھو دیا اور چاند کی سطح پر ٹیڑھی اورینٹیشن میں لینڈ کیا، جس کی وجہ سے اس کا اینٹینا اور سولر سیل ڈیمیج ہو گئے۔ لینڈ کرتے ہی اس نے اپنا زمینی کنٹرول کھو دیا اور اسے اپنی بیٹریز پر انحصار کرنا پڑا۔ اس وقت لینڈنگ ٹیم کو ایک مشکل فیصلہ لینا تھا کہ آیا وہ لینڈر کو بند کر کے اس کی بیٹری کو بچائے یا لینڈنگ کے متعلق ڈیٹا کو ریسیو کرنے کے لیے اسے آن رکھیں۔ انہوں نے اس امید پر اسے آن رکھ کر لینڈنگ ڈیٹا کو حاصل کرنے کا انتخاب کیا کہ شاید اس سے انہیں یہ سمجھنے میں مدد مل سکے کہ اسے لینڈنگ کے دوران کیا پرابلم فیس کرنا پڑا اور اسے کیسے فکس کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی امید تھی کہ اگر اس میں لگی بیٹریز ختم بھی ہو گئی تو بھی جب سورج اپنا اینگل بدلے گا تو لینڈر اپنی بیٹریز کو چارج کر کے دوبارہ زمین سے اپنا رابطہ بحال کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن مشن ٹیم کو صرف ایک اسی چیلنج کا سامنا نہیں تھا، بلکہ انہیں لینڈر کے ساتھ لگے 2 پروبز کو اس سے الگ کر کے ان کی لوکیشن تک بھی پہنچانا تھا، اور اس کے بعد ان کی پرفارمنس پر بھی نظر رکھنی تھی، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا۔ ان میں سے ایک ٹرانسمیٹر پروب تھا جبکہ دوسرا منی روور تھا۔ اس دوران ٹیم کو بہت سے رسک لینے پڑے اور بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس کے بعد انہیں بہت سی کامیابیاں بھی ملی، جیسا کہ لینڈنگ ٹیم نے بہت محنت کے بعد لینڈر کے ساتھ اٹیچ پروبز کو نہ صرف کامیابی سے الگ کیا بلکہ انہیں ان کی اصل لوکیشن تک بھی پہنچایا۔ جاپان دنیا بھر میں پہلا ملک ہے جس نے آپٹیکل نیویگیشن کی ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے چاند کی سطح پر لینڈنگ کی ہے۔ جاپان کے لیے یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ آپ کے مطابق جاپان چاند پر لینڈ کرنے میں کس حد تک کامیاب رہا؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی آگاہ کریں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو اور دلچسپ رہی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی ہی مزید دلچسپ، انفارمیٹیو اور ایجوکیشنل ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل تختی آن لائن کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیں۔ شکریہ۔ ملتے ہیں ایسی ہی کسی نئی ویڈیو میں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔